امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہماری طرف سے لوگ آپ کے لیے ایسے بھی ہیں جو زیادہ روایتیں بیان کرتے ہیں، حدیث پر حدیث سنائی جائے، حدیث پر حدیث سنائی جائے، اور وہ بھی ہیں کہ جو ہمارے فرامین میں غور و فکر کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کہ جو ہماری احادیث میں تدبر کرتے ہیں، جو ہماری احادیث میں درایت سے کام لیتے ہیں، وہ بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں ان لوگوں پر جو خالی خالی ہماری حدیثیں سناتے ہیں۔ تو اصل معیار تو تدبر ہے، تفکر ہے، درایت ہے حدیث میں۔ خالی حدیث سن لی اور بس نہیں بھائی، جب حدیث سنی تو اس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے بھی قرآن مجید میں اس غور و فکر کی طرف دعوت دی ہے۔ جس قرآن کو ہم پڑھ جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ لوگ دیکھیں، علماء کو نہیں کہا گیا کہ تدبر کرے خالی، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا میسج عام ہے۔ اللہ فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن میں؟ قرآن کی باتیں بس پڑھ کیوں جاتے ہیں؟ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ ان میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سخت پیغام سے ہم لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ ہم فکر کریں۔ شہید مطہری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں انسان جو اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اس کی قیمت کیسے لگائی جا سکتی ہے کہ اس کی اتنی قیمت ہے، یہ مثلا اتنے اربوں کا ہے، اتنے خربوں کا ہے، اتنے کروڑوں کا ہے، انسان کی قیمت کیسے لگاؤ گے؟ وہ فرماتے ہیں انسان جو اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، دیکھا جائے گا وہ دنیا کو اپنی فکر سے کیا دے کر گیا ہے، اپنی فکر سے کیا دے کر گیا ہے۔ ہم دیکھیں بھائی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے دوسروں کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن بہرحال شاعر ہوتے ہیں، اور علامہ اقبال بھی ایک شاعر تھا۔ ان کی شعر و شاعری میں اور دوسرے شعر و شاعروں میں جو ہے وہ فرق دیکھ لیں۔ امام خمینی کی محنت کو دیکھ لیں اور انقلاب کو دیکھ لیں، اور باقی مراجع کو بھی دیکھ لیں، باقی آیات اعظام کو بھی دیکھ لیں۔ وہ بھی آیات اعظام ہے، یہ بھی آیت اللہ العظمیٰ ہے، لیکن ان کا کام اور باقیوں کا کام بہت سارے ہوتے ہیں جو روٹین ورک کرتے ہیں۔ یہ روٹین ورک بس ورک ہی ہوتا ہے، جو اصل تبدیلی لا سکتا ہے وہ ہوتا ہے جو انسانوں کو فکر دے۔